علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آیت مبارکہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے لیے تھی. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے. ہم نے کل جو ہے وہ ایک واقعہ سماعت فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، کہت پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر آ کر حاضر ہو کر ڈائریکٹ یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑ گیا ہے، بارشوں کی دعا فرما لیجئے. اور حضور خواب میں آ کر یہ بشارت دیتے ہیں کہ بارش ہوگی. اب انشاءاللہ ہم دوسرا واقعہ سماعت کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر جو وہ یہ بھی واقعہ ملتا ہے، یہ سنن دارمی کے اندر ہے. حوالہ جات بھی آپ نوٹ کر لیں. وہ جو پہلے روایت پڑھی وہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے استاد ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے بھی پہلے جو یہ کتاب لکھی گئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہے مصنف ابن ابی شیبہ. تو اسی طرح یہ جو روایت ہے سنن دارمی کی روایت ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جو سخت قحط جو پڑ گیا تو اہل مدینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ شدید قحط پڑ گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جاؤ اور دیکھو چھت پر جو ہے وہ ایک روشن دان بناؤ. انہوں نے اسی طرح کیا کہ چھت پر جو ہے وہ روشن دان بنایا. جیسے ہی روشن دان بنایا وہ کہتے ہیں کہ اتنی کثیر بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ سبز گھاس بھی اگائی اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ گوشت سے جو بھر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تعلیمات کن کی ہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے اندر ہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا وصال بھی وہی ہوا تھا. تو انبیاء علیہ السلام جہاں وصال کرتے ہیں وہیں ان کی جو وہ مزار بنتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر حاضر ہوا کرتی تھی تو بغیر پردے کے جس طرح میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح جو حاضر ہوا کرتی تھی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار وہاں بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی پردہ نہ کیا. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار وہاں بنی، اب جب آئی تو پردہ کر کے آئی. کہا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ میرے محرم تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر محرم ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آپ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں کہ وصال کے بعد دیکھ نہیں سکتا بندہ، بلکہ وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری کس انداز سے ہوا کرتی تھی. یہ واضح طور پر ثبوت ہے کہ وصال کے بعد حضور علیہ السلام جس طرح اپنی ظاہری حیات میں دیکھا کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ وصال کے بعد بھی دیکھتے. اسی لیے تو آپ نے بغیر پردے کے جایا کرتی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے ہیں. اسی لیے تو ان سے پردہ کیا گیا. اور کوئی بھی جس کا بھی انتقال ہو جائے جب ہم قبر کے پاس جاتے ہیں تو مردہ باقاعدہ دیکھتا ہے، مردہ خوش بھی ہوتا ہے. ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں تو مردہ خوش ہوتا ہے. بھائی قبر پر جا کر آپ وہاں پر حاضری دینے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھتے ہیں قبر والے دیکھتے ہیں کہ آئے فلاں آئے، یہ وہ معاملات جو دیکھتے ہیں. تو برزخی معاملات یہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بے شمار اس طرح کی روایات جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال ہم دوسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں. دوسرا واقعہ ہے تھوڑا طویل ہے، ہم ایک اور واقعہ جو مختصر ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت. مروان نے اپنے زمانے تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا. آج اگر کوئی مزار پر سر رکھے ہوئے ہو تو کیا فتویٰ لگتا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، یہی لگتا ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، یہی کہا جاتا ہے نا. تو مروان نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر وہ منہ رکھے بیٹھا ہوا ہے، مروان نے
اس کی گردن سے پکڑ کر کہا. اب مروان والا عقیدہ کس کا ہے؟ اور یہ جو بھی ہیں مزار پر تشریف فرما ہے یہ کون ہے، یہ انشاءاللہ ہم سن لیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. اور مروان کی تاریخ میں مذمت کی گئی بہت زیادہ، اہل بیت کے ساتھ بڑے جو وہ معاملات اس کے خراب تھے. تو بہرحال مروان نے گردن پکڑ کے کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے کہا، ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہاں میں کسی اینٹ اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں حاضر ہوا ہوں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو ارشاد آپ نے سنا تو پھر جو وہ ارشاد وہ سنایا کہ دین پر نہ رہو گے جب اس کا آل اس پر والی ہو. ہاں اس وقت دین پر رہو جب نااہل جو وہ والی ہو. یہ صحابی رسول کون تھے؟ یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان جو سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی مدینہ منورہ کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. آج مزار کو کہا جاتا ہے نا پڑی مورتی کھڑی مورتی کہا جاتا ہے، معاذ اللہ. کہتے ہیں ان کی جو مورتیاں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، تمہاری مورتیاں گری ہوئی ہیں، پڑی مورتی کھڑی مورتی کہا جاتا ہے. حالانکہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں میں کسی اینٹ اور پتھر کے پاس نہیں آیا بلکہ میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. اور ان کا انداز کیا تھا کہ انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ چہرہ انور جو ہے وہ مزار پر جو رکھا ہوا تھا. یہ عقائد جو ہے وہ اہل سنت کے عقائد اور نظریات قرآن حدیث سے ثابت ہے. الحمدللہ اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن وہی کہ اس طرح کے دلائل ہم سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اپنی جو ہے وہ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گمراہیت کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اہل سنت کے جو عقائد اور نظریات ہیں جو بیان کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، اٹھا کریں اور یہ سیکھا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.